بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو، عہدیدار، جی اے بھٹو، آج میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہ یہ 58 فاؤنڈیشن ڈے کے موقع پہ ہم نے ایک نیا تاریخ رقم کیا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیجیٹل جلسہ سے میں آج خطاب کر رہا ہوں، اور پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سپاہی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائیوں اور بہنوں موجود ہیں، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس فاؤنڈیشن ڈے میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس وقت میں آزاد کشمیر کا مظفر آباد سے مخاطب ہوں، میں گلگت بلتستان کا سکردو اور گلگت سے لے کے ہر اضلاع سے مخاطب ہوں، میں پختونخوا کے بہادر عوام سے مخاطب ہوں، میں پنجاب کے وادیوں میں اور جنوبی پنجاب میں موجود اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوں، میں صوبہ بلوچستان کے بھائیوں سے مخاطب ہوں، اور صوبہ سندھ کے جیالوں سے بھی ایک وقت مخاطب ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ جس کو ہم آج منا رہے ہیں، وہ پاکستان کی ماضی سے اور پاکستان کی مستقبل سے جڑی ہوئی ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا دور میں اپنے عوام کی، اپنی ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے اس ملک میں جمہوریت کی بنیاد رکھی، ہمارا آئین 1973 کی آئین کی بنیاد رکھی، اور اس ملک میں جو ہمارا معاشی فلسفہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے پسماندہ طبقے کو، پسماندہ علاقے کو، متوسط طبقے کا نمائندگی کرتے ہوئے ان کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا ہے، اس نظریہ کی بنیاد رکھا گیا۔ اور جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اسی فلسفہ کو، اسی جدوجہد کو آگے لے کے چلی اور 30 سال جدوجہد کی، اپنی والد کی آئین کا بحالی کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے، اپنے عوام کی حقوق کے تحفظ کے لیے وہ جدوجہد کرتی رہی، دو آمر سے ٹکرائی اور آخرکار لیاقت باغ میں شہادت قبول کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا پرچم کو گرنے نہیں دیا، اور صدر زرداری نے وہ پرچم تھام کے 18ویں ترمیم کی صورت میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے آئین کا بحالی کا تاریخ رقم کیا تھا۔ صدر زرداری نے روٹی کپڑا مکان کا فلسفہ سے جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بنیاد رکھا، اور اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچائے۔ صدر زرداری نے پختونخوا کا نام جو ہم نے پختونخوا کو نام دیا، آغاز حقوق بلوچستان کی صورت میں پہلی دفعہ بلوچستان کے عوام کا جو حق تھا ان کو پہنچایا، اور ڈیولوشن اور NFC کی صورت میں تمام صوبوں کو اپنے حقوق پہنچائے تھے۔ موجودہ دور میں اس وقت جب ہم پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے منا رہے ہیں تو یہ پہلا فاؤنڈیشن ڈے ہے ہمارا مئی میں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوا تھا، جس میں پاکستان نے شکر الحمدللہ فتح حاصل کیا تھا اور بھارت کو عبرتناک شکست دلوایا تھا۔ ان کا 7 جہاز گرا کے ہمارا بہادر افواج نے، ہمارا بہادر ایئر فورس نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر دیا۔
اور ہم اس صورت میں پاکستان کا ایک نیا مقام بنا ہوا ہے بین الاقوامی سطح پہ، اور ہم حکومت وقت کو، ان کے خارجہ پالیسی کو، ہمارا افواج کو، اور تمام جن کے کردار تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، اس سے مطمئن بھی ہے، خوش بھی ہے، اور اس کا ہم جشن بھی مناتے ہیں۔ مگر ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ جب کہ ہم نے مل کے اس رات کو، ان دنوں میں ہمارے مخالف کو عبرتناک شکست دلوائی تھے، وہ آج بھی سازشیں کر رہے ہیں ہمارے ملک کے خلاف۔ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان ہو، صوبہ پختونخوا ہو، وہ اپنے طریقہ کار، اپنے سازشی طریقہ کار اپنا رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے۔ اس وقت پورا پاکستان پریشان ہے کہ نہ صرف ایک طرف سے بھارت کا ایک ہمارا بارڈر پہ مالی آنکھ سے پاکستان دیکھ رہے ہیں، مگر ہمارا جو افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں، وہاں بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تھلکیاں بھرتے جا رہے ہیں، اور جس انداز سے ہم ان کا اور دہشت گردوں کا جو تعلق ہے اس سے مطمئن نہیں ہیں، وہ پاکستان کے لیے بہت خطرات پیدا کر رہے ہیں۔ اور ان حالات میں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے اپیل کرتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا آپس کے تو سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، اور وہ سیاسی اختلافات کا ہمارا حق ہے کہ وہ سیاسی اختلافات رکھے، لیکن جب کہ پاکستان کی سلامتی کی بات آئی، جب پاکستان نے نہ صرف ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، مگر ہمارا ہمسائے میں جو ہمارے مخالف موجود ہیں ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے، پاکستان کے باہر ہم نے سب ایک ہو کے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہی ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم پاکستان کی اندرونی سیاست کو اس طرف لے کے جائیں کہ کوئی ہمارا اندرونی بحران کا غلط فائدہ نہ استعمال کر سکے۔ اس جدوجہد میں، اس کوشش میں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ واحد سیاسی جماعت ہیں جو مثبت سیاست کرتے آ رہے ہیں، جو ہمیشہ سیاست کو سیاست کے دائرے میں رہ کے آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ملک میں جو اس وقت ایک قسم کا سیاسی بحران ہے، اس سیاسی بحران کو ایڈریس کر کے ملک کو موجودہ مشکلات سے ہم نکال سکیں۔ حال ہی میں ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کے ساتھ مل کے ایک آئینی ترمیم پاس کروایا، اور میں اس موقع پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈیشن ڈے پہ اپنے کارکنوں سے، اپنے نمائندوں سے اس آئینی ترمیم کے بارے میں بھی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ویسے پاکستان پیپلز پارٹی جب خود آئینی ترمیم لے کر آتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، ہمارا تاریخ گواہ ہے کہ ہم ایسے انقلابی آئین سازی کر کے آئے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں ایسے کوئی مثال نہ ہو۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت ہم نے اس ملک کی سرزمین بے آئین کو پہلا متفقہ اسلامی جمہوری وفاقی نظام کی صورت میں 1973 کی آئین پیش کروایا، اور وہ ڈاکیومنٹ میں اتنا طاقت تھا، اتنا کنسنسس تھا کہ آج تک وہ پاکستان کی اصل آئین مانا جاتا ہے۔ اس آئین کی بحالی کا جدوجہد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے چلائے، اور صدر زرداری کو اپنے پہلے صدارتی دور میں یہ موقع ملا کہ ہم وہ 18ویں ترمیم کی صورت میں جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وعدے تھے وہ وعدے پورے کرے، اور جو ہمارے آمرانہ دور میں ہمارا آئین میں ترمیم لے کر آئے تھے، ان کو ہمیں وہ موقع ملا کہ ہم وہ ختم کرے، صوبہ خود مختاری دلوائے، معاشی، سیاسی، انتظامی، اور ایک قسم کی پاکستان کی تاریخ میں وہ سب سے 1973 کے آئین کے بعد سب سے بڑا کنسنسس پہ مبنی آئینی ترمیم تھا، اور اس لیے سب مانتے ہیں، ہر پاکستانی مانتے ہیں، آئینی ایکسپرٹ مانتے ہیں کہ 1973 کی آئین کے بعد اگر کسی آئینی ترمیم میں کوئی ایسا طاقت ہے
کوئی کنسنسس ہے وہ آپ کا کیا ہوا 18ویں ترمیم ہے۔ اب ہم نے پھر اس کے بعد جو 18ویں ترمیم اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک دو وعدے رہ گئے تھے جو ہم 18ویں ترمیم کے وقت نہیں کر سکے، تو اس بار جب شہباز شریف صاحب نے، نون لیگ نے ایک وفد بھیجا ہمارے پاس اور انہوں نے اپنے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ آئینی ترمیم لے کر آنا چاہتے ہیں، اور ویسے تو ان کا بہت سے خواہشات تھے۔ حکومت چاہتا تھا کہ آئینی عدالت اور آرٹیکل 243 کے ترمیم کے ساتھ ساتھ کہ وہ ایگزیکٹو میجسٹری کا نظام واپس لے کر آئے، وہ جو تعلیم اور پاپولیشن کنٹرول کے شعبے ہیں جن کو ہم نے صوبے کو ڈیوالو کیے تھے 18ویں ترمیم میں، وہ واپس چاہ رہے تھے اپنے پاس۔ حکومت چاہ رہی تھی کہ جو آئینی تحفظ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبوں کو معاشی حصہ کو دلوایا تھا آئین میں، NFC کو ایک آئینی تحفظ جو ہم نے صوبوں کو دلوایا تھا کہ صوبہ کا حصہ، آئین میں یہ تحفظ ہے کہ آپ کا حصہ کم نہیں کیا جا سکتا ہے، بھر سکتا ہے مگر کم نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کو خواہش تھا کہ یہ آئینی تحفظ کو ختم کیا جائے۔ اسی طریقے سے حکومت کے مختلف اور پروپوزلز تھے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبوں کا جو شہر تھا، صوبہ کو جو معاشی شہر کا جو آئینی تحفظ تھا، اس آئینی تحفظ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے بچا دیا۔ اگر وہ آئینی تحفظ چلا جاتا تو سب سے بڑا معاشی نقصان سب سے پہلے صوبہ پنجاب کو ہوتا، پھر صوبہ سندھ کو ہوتا، پھر صوبہ بلوچستان کو ہوتا اور پختونخوا کو ہوتا۔ تو میں فخر کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے وہ آئینی جو تحفظ ہے اس کو چھیڑا نہیں کیا، اور حکومت وقت نے اس مطالبہ کو سے بھی پیچھے ہٹا ہے۔ جو دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی کی اس آئینی ترمیم میں آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ملک بھر کے جیالوں کے کامیابی ہے کہ ہم نے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا چارٹر آف ڈیموکریسی کی صورت میں ایک وعدہ جو رہ گیا، جو ہم نے 18ویں ترمیم میں کرنا تھا مگر کچھ اس وقت کے دوست چیف تیرے جان نثار کے نعرے لگا رہے تھے، تو جو عدالتی ریفارم تھا وہ ہم سے رہ گیا۔ ہمیں ایک موقع ملا کہ ہم نہ صرف شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی یہ نامکمل جو وعدہ ہے آئینی عدالت بنانے کا ہم وہ بنا سکے، مگر ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی چارٹر آف ڈیموکریسی کا اسی کے ساتھ ایک مطالبہ تھا کہ آئینی عدالت بنے، مگر اس آئینی عدالت میں تمام صوبے کے برابری کا نمائندگی ہو۔ ہم نے شکر الحمدللہ یہ فتح حاصل کیا ہے کہ نہ صرف ہم نے آئینی عدالت بنا کے چارٹر آف ڈیموکریسی کا وہ شک پورا کر دیا، مگر ساتھ ساتھ صوبوں کو برابری کا نمائندگی عدل انصاف کے حوالے سے دلوا دی، اور یہ بہت بڑا کامیابی ہے۔ یہ ایک ایسا تاریخی کامیابی ہے کہ شاید کسی کو اس کا صحیح احساس نہ ہو، مگر جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تو اس وقت یہ جو برابری کی کانسیپٹ تھا وہ ہمارا عدالت میں نہیں تھا، اور جب ہمارا عدالت نے قائد عوام کا عدالتی قتل کروایا تو نہ صرف وہ ہمارا آئینی اور لیگل تاریخ میں ان کے اوپر ایک بہت بڑا داغ تھا، مگر ہمارے وفاق کو ہلا دیا تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ تاریخ میں قائد عوام کے قتل کے کیس سے لے کے آگے جاتے ہوئے بھی تمام جو عدالت کے فیصلے کیے جاتے تھے، چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت کا ہٹانے کی بات ہو، پھر میاں صاحب کا حکومت کا بحال کرنے کی بات ہو، پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی دوسری حکومت کو ختم کرنے کی بات ہو، پھر وہ
مشرف کی دور میں آمروں کو عدالت کی طرف سے آئینی تحفظ دلوانے کی بات ہو، ہمارا عدالت کی تاریخ آپ کے سامنے تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اب جب کہ ہم نے ایک آئینی عدالت بنایا اور وہ آئینی عدالت اس ملک کے جو سب سے بڑے مسئلے ہیں، آئینی مسئلے ہیں، سیاسی مسئلے ہیں، وہ ان کو دیکھیں گے، اور جو پرانا ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ تمام کرمنل میٹرز کو دیکھیں گے۔ اس طریقے سے سب سے پہلے پاکستان کے عوام کو، عام شہری کے جو عام ایشوز ہے جو کرمنل سے ریلیٹڈ ہے، ان کو وہ فوری طور پہ ریلیف ملے گا کہ آخر ان کیسز کو پورا طریقے سے ایک فوکس دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف ہمارا آئینی عدالت جو ابھی بنا ہے، اب اس عدالت، اس ادارہ، ان جج صاحبان کے کندھوں پہ ایک بہت بڑا ذمہ داری ہے۔ انہوں نے پورا وفاق کا نمائندگی کرتے ہوئے ہمارا آئینی ایشوز کو بھی دیکھنا ہے، جوڈیشل انڈیپینڈنس کو بھی دیکھنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ جو ماضی میں ہمارا عدالتوں نے ان کے اوپر جو ٹرسٹ تھا وہ اٹھ گیا تھا، ہمارا امید ہے کہ اب یہ آئینی عدالت کوشش کریں گے کہ عوام کا جو اعتماد ہے وہ بحال رہیں، وہ ایسی آئینی عدالت بنے جو آئین کا ترجیح کرے، جو قانون کا ترجیح کرے، جو انصاف کرے، نہ کہ وہ ایسے عدالت بنے جو ڈیم بنانے نکلے، جو شہر اور غریب لوگوں کا گھر تباہ کرنے نکلے، جو کبھی کبھار ٹمیٹو اور سموسے کی قیمت وہ طے کرے، وہ اپنے حکومتیں، جمہوری حکومتیں کو گھر بھیجے، وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی خط نہ نکلے پہ کرے۔ یہ جو ماضی ہے، یہ جو ہمارا تاریخ ہے، ہمارا امید ہے کہ ہم نے ماضی میں چھوڑا ہے، اور جو ہمارا مستقبل ہے وہ اب آئینی عدالت کی صورت میں پاکستان کی ایک بہت بڑا جوڈیشل فالٹ لائن کو ہم ایڈریس کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کوشش یہ ہے کہ وہ اس آئینی عدالت کو متنازع بنائیں، اور ہمارا امید ہے کہ آئینی عدالت اپنا کردار سے ان سب کو غلط بھی ثابت کر دیں گے۔ اور میں ایک صاف پیغام دینا چاہتا ہوں ان سیاسی قوتوں کو جو پارلیمان کا کیا ایک قدم کو متنازع بنانا چاہتے ہیں، کہ کسی بھی جمہوری نظام میں یہ ہمارا کام ہے، یہ پارلیمان کا کام ہے، یہ عوام کے نمائندے کے کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور وہ آئین سازی کرے۔ بالکل میرا بھی خواہش یہی ہو سکتا ہے کہ ایک متفقہ آئینی ترمیم لے کر آئے، کنسنسس کے ساتھ کام کیا جائے، لیکن اگر کسی کام نے کنسنسس کے ساتھ نہیں تو صحیح ایک اکثریت کے ساتھ کیا گیا ہے اور پارلیمان کی طرف سے کیا گیا ہے، تو صرف اور صرف پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کرے یا نہ کرے۔ اگر کوئی یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ کوئی عدالت یہ فیصلہ دے یا کوئی یہ جج صاحب فیصلہ کرے کہ یہ آئینی ترمیم رہ سکتا ہے یا نہیں، یہ ان کا اختیار نہیں ہے۔ نہ ہی ہم یہ اجازت دیں گے کہ کوئی اور ادارہ پارلیمان کے اختیار میں یا پارلیمان کے جو دائرہ ہے اس میں آ کے اپنا مداخلت کرے۔ پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے اگزامپل سے کہ جہاں دوسرے ادارے نے پارلیمان کے دائرے میں آخر مداخلت کیے اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام نے بھگتا ہے، اس کا نقصان پاکستان کا وفاق نے بھگتا ہے، اس کا نقصان میں اور آپ نے بھگتا ہے۔ ہم مستقبل میں خبردار کرتے ہیں کہ پارلیمان کا جو دائرہ ہے اس کا تحفظ کرنے کے لیے، اس کا ہمارا سپیس کا تحفظ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے، پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے موجود ہیں، اور یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم آئین سازی کریں جیسے بھی ہم کرنا چاہے، وہ غلط ہو وہ صحیح ہو، وہ عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ کرے کہ ہمارے فیصلے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ کسی بھی عدالت میں اختیار نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا کہ وہ کسی بھی آئینی ترمیم کو رد کرے۔ تو ایک بار پھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کو یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ کسی کے یہ پروپیگنڈا میں آپ دھیان نہ دیں، یہ آپ کی کامیابی ہے کہ ہم نے اتنے سالوں بعد ایک آئینی عدالت بنایا،
صوبوں کو برابری کو نمائندگی دی، صوبے کے جو 18ویں ترمیم میں معاشی سطح پہ آپ کا جو تحفظ ہے اس تحفظ کو ہم نے برقرار رکھا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے مظفر آباد سے لے کے گلگت بلتستان تک، گلگت سے لے کے پشاور اور لاہور اور ملتان تک، کراچی سے لے کے لڑکانوں تک، لڑکانوں سے لے کے گوادر اور کوئٹہ تک، یہ ہمارا کامیابی ہے۔ اس کامیابی پہ ہم فخر کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارا آئینی عدالت آگے جا کے عوام کے مطابق، عوام کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ڈیلیور کر سکے۔ یہ پورا ہمارا آئینی ترمیم کے حوالے سے جو آپ کی کامیابیاں ہیں وہ اپنی جگہ۔ میں ایک اور ایشو کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ پروپوزل ہے جو حکومت نے پچھلے آئینی ترمیم کی صورت میں ہمارے پاس لے کر آیا، اور اندازہ ہے کہ کسی نہ کسی اور صورت میں بھی یہ تجویز بار بار ہمارے پاس آئے گا، اور وہ ہے صوبوں کو جو این ایف سی میں آپ کے معاشی حقوق ہے، جو بلوچستان کے، صوبہ سندھ کے، صوبہ پختونخوا کے، صوبہ پنجاب کے معاشی حقوق ہے، ان کے بارے میں میں واضح طور پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا حقوق کا تحفظ کرتا آ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی کرتا رہوں گا۔ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہم وفاق کے پرست پاکستانی ہیں۔ اس وقت پاکستان بھر میں، چاروں صوبوں میں، ہر اضلاع میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ سیاسی قوت رکھتا ہے کہ اس انداز میں ہم اپنا فاؤنڈیشن ڈے منائیں، اور ہم ہر وہ فیصلہ کے ساتھ دے سکتے ہیں جو ہمارا وفاق کو زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے، جو پاکستان کو زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے، جو پاکستان کے عوام کو معاشی طور پہ طاقتور بنا دیتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہر وہ فیصلہ کے ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی ایسا کوئی فیصلہ کے ساتھ نہیں دے سکتا جس کے نتیجے میں وفاق کمزور ہو جائے، جس کے نتیجے میں صوبے کے حقوق پہ کسی انداز سے ایک ڈاکہ مارا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس ملک میں بہت سے فالٹ لائنز تھے اور ہے، اور ان فالٹ لائنز کو ہم نے 18ویں ترمیم، این ایف سی ایوارڈ، جمہوریت کو بحال کر کے سب کو نمائندگی، برابری اور ایک حصہ دلوا کے، ایک سیاسی طور پہ حصہ، ایک معاشی طور پہ حصہ، ایک انتظامی طور پہ حصہ، یہ آپ کے حقوق آپ کو دلوا کے ہم نے پاکستان کی وفاق کو مضبوط کر دیا۔ 18ویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ پہ تنقید کرنے والے کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے کیسے اس ایک قدم سے ملک بھر میں جو علیحدگی پرست سیاست ہے، جس کا فائدہ ہمارے مخالف ممالک استعمال کرتے ہیں، اس سب کے سیاست دفن کر دیا تھا۔ اور جو اس وقت لوگ 18ویں ترمیم یا این ایف سی ایوارڈ یا اس قسم کی چیزوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں اس کے ساتھ کھیلا جائے، تو وہ ایسا ہے جیسے آپ آگ کے ساتھ کھیلیں۔ اس وقت جب آپ کو معلوم ہے، جب حکومت کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت سے، ان کا وزیر کہتا ہے سندھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اب وہ نہ صرف کشمیر کا اور پاکستان کے دوسرے جو ان کے ساتھ اختلافات ہے، وہ سندھ کے بارے میں وہ غلط انداز میں بات کر رہے ہیں، جب دوسری طرف افغانستان سے پاکستان کے ساتھ لڑوایا جا رہا ہے۔ ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو موجود فالٹ لائنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، جو احساس محرومیہ ہے، جو پسماندگی کا ہے، ان کو ایڈریس کیا جائے، نہ کہ ان کو مزید کوئی موقع دیا جائے کسی قوت کو کہ ہمارا کسی فالٹ لائن کا غلط فائدہ لے یا استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے ہر شہری، پاکستان کا جس سے بھی صوبہ ہم تعلق رکھتے ہیں، ہم 4 صوبے ہو، آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، ہم سب بھائیوں کی طرح ہیں، اور ہم مل کے مودی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
ہم مل کے ایک ہو کے کسی بھی جو بھی طاقت پاکستان کو مالی آنکھ کی طرف سے دیکھے گا ان کو جواب دینے کا طاقت رکھتے ہیں. اور ہم ہر قسم کی سازش کو کشمیر سے لے کے بلوچستان تک، بلوچستان سے لے کے گلگت بلتستان تک، سندھ سے لے کے کسی اور پختونخوا تک جو بھی سازش پاکستان کے خلاف کوئی کرنے کی کوشش کرے گا، سب سے پہلے ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم ان کی تمام کوششوں کو ناکام کریں گے. اور ہم حکومت کو اتنا تجویز دیں گے، یہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ مضبوط ہو، کہ اگر معاشی طور پہ وفاق کے یا صوبے کے کوئی مسئلے ہیں، مشکلات ہیں، کہ ہم مل کے ان مشکلات کو دور کریں. مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا آئین میں موجود جو صوبے کے تحفظ ہے اس کو مٹانے سے نہ وفاق مضبوط ہوگا، نہ معاشی طور پہ صوبے، نہ معاشی طور پہ وفاق مضبوط ہوگا. جو پاکستان کا معیشت ہے، اس معیشت میں سب کا ہر صوبہ، ہر علاقہ، ہر ضلع، ہر شہر کا کنٹریبیوشن ہے. یہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ وفاق کا حصہ. وفاق کا حصہ ہوتا کیا ہے؟ وفاق کا شاید اگر آپ اسلام آباد کو مانے وفاق، تو اسلام آباد سے جو ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ وفاق کا حصہ ہے. ورنہ ہم نام جو بھی دے، وفاق کا نام دے، صوبہ کا نام دے، وہ پاکستان کے تمام صوبے میں موجود پاکستان کے عوام کے خون پسینے کے محنت کے نتیجے میں ہمارا معیشت چلتا ہے. وہ سوئی، بلوچستان کا سوئی کا علاقہ کا گیس ہو یا سندھ کا گھوٹکی کا علاقہ کا گیس ہو، تو وہاں سے ہمارا معیشت کو طاقت ملتا ہے. وہ بلوچستان کا سونا ہو یا تھرپارکر کا کوئلہ ہو، وہاں سے پاکستان کی معیشت کو طاقت ملتا ہے. وہ جنوبی پنجاب کی یا صوبہ سندھ کا یا تمام صوبے کے جو ہمارے کسانوں کا خون پسینے کے محنت کے نتیجے جو وہ زرعی شعبے میں کنٹریبیوٹ کرتے، اس سے ہمارا ملک کا، وفاق کا، پاکستان کا معیشت کو طاقت ملتا ہے. جو کراچی میں موجود کاروباری ہے، جو پشاور کا مزدور ہے، جو ملتان کا محنت کش ہے، جو لاہور کا نوجوان ہے، یہ تمام پاکستان کے معیشت میں آپ کی محنت، آپ کی قربانی، آپ کی جدوجہد، آپ کے اوپر جتنا یہ ٹیکس لگاتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارا معیشت چلتا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر ہم اپنا قوم کی دفاع کے لیے بم بنانے کے لیے قربانیاں کرنے کے لیے تیار ہیں. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، چاہے وہ پنجاب سے تعلق رکھے، چاہے وہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھے، چاہے وہ پختونخوا، بلوچستان، صوبہ سندھ سے کیوں نہیں تعلق رکھے، ہم اپنا ملک کی ترقی کے لیے، ہمارا ملک کا دفاع کے لیے، ہمارا معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے سب قربانی نہ صرف دینے کے لیے تیار ہیں، آپ قربانیاں دے رہے ہیں. آپ اپنے ٹیکسز کی صورت میں یہ قربانیاں دے رہے ہیں. کھانے پینے کے اشیاء کی جو چیزیں اس کی مہنگائی میں اضافہ میں آپ یہ قیمت آپ ہر دن ڈھاتے ہیں اور اٹھاتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب پاکستان کی معاشی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں، کنٹریبیوٹ کریں. حکومت کی اپنی خیال ہے، میرا خیال میں ہم پاکستان کو مزید معاشی طور پہ مضبوط بنا سکتے ہیں اگر ہم سینٹرلائزیشن کی بجائے مزید ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف بڑھیں. اگر ہم مزید معاشی اختیارات اپنے نچلے سطح تک ڈیولو کریں تو ہم پاکستان کی پورا معیشت کو طاقت دلوا سکتے ہیں. ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے، تمام صوبوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب 18ویں ترمیم کے وقت آپ نے صوبوں کو سیلز ٹیکس آن سروسز ڈیولو کروایا، چاہے وہ صوبہ سندھ ہو، صوبہ پنجاب ہو، صوبہ بلوچستان ہو، صوبہ پختونخوا ہو، جب ان کو یہ اختیار ملا کہ وہ اپنے طور پہ یہ ٹیکس جمع کرے، تمام صوبے نے وفاق کو یا مطلب ایف پی آر کو پیچھے چھوڑا.
آج بھی وہ نمبرز موجود ہیں کہ جب سیلز ٹیکس آن سروسز وفاق کے پاس تھا تو کتنا ٹیکس کلیکشن ہوتا تھا، اور اب جب کہ پنجاب اپنا کلیکٹ کر رہا ہے، صوبہ سندھ اپنا، باقی صوبے اپنے، تو کیوں تمام صوبے وفاق کو بیٹ کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت سے انگیج کیا جائے یا اگر حکومت ہم سے انگیج کرتے ہیں، ہم یہ تجویز دیں گے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایسے فارمولاز بنائیں جس سے ہم آپ کی معاشی مشکلات، مثلا پاکستان کی معاشی مشکلات کو دور کر سکیں، ہم اپنے صوبے کو، اپنے اسٹیک ہولڈرز کو مزید امپاور کر سکے تاکہ وہ آپ کے لیے بہتر پرفارم کر سکے، نہ کہ یہ امپریشن جائے کہ کسی کے حق پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے یا کسی سے کوئی حق چھینا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ثابت کر دیں گے کہ جب نہ صرف آپ حق دیتے ہو مگر اس حق کے ساتھ، اس اختیار کے ساتھ ایک ذمہ داری ہوتا ہے، اور ہم تیار ہیں وہ ذمہ داری پورا کرنا تاکہ ہم مل کے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ہمارا امید ہے کہ ہم سب مل کے نہ صرف معاشی طور پہ، سفارتی طور پہ اپنا کوشش کریں گے کہ پاکستان کی معیشت کا ترقی ہو، کہ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا کہ نام روشن ہو، کہ ہمارے عوام کا معاشی طور پہ ترقی ہو۔ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی تجویز یہ ہے، یا ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جو پاکستان کے اندر جو سیاسی بحران ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشی طور پہ ترقی کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو جو مقبولیت عالمی سطح پر جو ہمیں ملا ہے اس کا صحیح معنوں میں پاکستان کے عوام کو فائدہ ملے، تو پاکستان میں جو ہمارے اندرونی سیاسی اختلافات ہیں، ہمارے اندرونی سیاسی اختلافات جو اس وقت پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو مجھے تو یاد نہیں ہے کہ اس قسم کے، ایٹ لیسٹ میرا اپنا زندگی میں اس قسم کا سیاسی تھلکی ہو۔ ہمارا اختلاف رائے سیاسی ہو سکتے ہیں، مگر جس انداز میں ایک بٹرنس پیدا ہوا ہے پاکستان کی سیاسی معاشرے میں، جس انداز میں پاکستان کی سیاست میں ایک بخار پیدا ہوا ہے، جہاں ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والا دوسرا سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میرا خیال میں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کامیابی تو حاصل کی کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو بنا دیا، جو دوسرا حصہ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا وہ ہے ٹروتھ اور ریکنسیلیشن۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج نہیں تو کل پاکستان کے تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز، بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اسی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا راستہ اپنا کے آخر کار یہ جو ملک کے اندر سیاسی بحران ہے ہمیں اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، تاکہ تمام سیاسی جماعتیں مل کے اس ملک کو اندرونی بین الاقوامی سطح پہ جو بحران ہے اس سے ہم مل کے نکالے۔ ایسے نہ ہو کہ ہم آپس میں لڑتے رہے اور اس آپس کا لڑائی کا فائدہ کوئی پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے کوئی دوسرا قوت اس کا فائدہ لے۔ تو آج میں یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو، تنظیموں کو، پاکستان کے شہید محترم بینظیر بھٹو کے سپاہیوں کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہوگا، پارلیمان کے اندر بھی پارلیمان کے باہر بھی، کہ تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز سے انگیج کرتے ہوئے ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم ایسا سیاسی ماحول میں بہتری لے کر آئیں جس سے پاکستان کی پورا سیاست پہ مثبت انداز ہو اور مثبت نتیجہ ہو، اور پاکستان پہ پھر معیشت پہ اور اوور آل ہمارا ملک کی ترقی پہ اس قسم کی اگر کوشش کامیاب ہوا تو میرا خیال میں مثبت اس کا پازیٹیو امپلیکیشنز ہوں گے۔ آخری بات جو میں اپنی پارٹی کے کارکنوں سے، ساتھیوں سے اس موقع پہ، ہمارا فاؤنڈیشن ڈے کے موقع پہ بات کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے ہمارا جو دہشت گردی کی طرف سے جو اس وقت خطرہ ملک بھر میں
اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنی تاریخ میں ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے۔ افغانستان میں 30 سال پورا دنیا کی قوت نیٹو کی صورت میں موجود، مگر وہ وہاں نہیں کر سکا جو پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے افواج نے، پاکستان کے قائدین نے جد و جہد کر کے دہشت گردوں کو نہ صرف مقابلہ کیا مگر ہم نے ان کو شکست دلوایا تھا۔ افسوس کے ساتھ آج ایک بار پھر وہ جو پاکستان کا ماضی میں دہشت گردی کا لہر تھا، وہ دہشت گردی ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک طاقت کے ذریعے پاکستان کی ریاست نے اپنا ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنا ہے، ان کا جو ہارڈ رسپانس ہوتا ہے، اس میدان میں پاکستان کامیابی حاصل کر رہا ہے، اور جہاں جہاں بھی دہشت گردوں کا یہ سر اٹھتا ہے تو وہاں ہمارا پولیس، ہمارا فوج پہنچ جاتا ہے اس سر کو کاٹنے کے لیے۔ جانتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ سازشیں پک رہی ہیں، مختلف ممالک موجود ہیں کہ اس سچویشن میں مزید خرابی لے کر آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمارا ریاست کا اور کنیٹک اسٹریٹجی میں پاکستان بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہاں ہمارا ایک ایسا پالیسی سپیس ہے جہاں ہم مزید بہتر پرفارم کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں کہیں کسی بھی دہشت گردی کا کامیاب مقابلہ صرف تب ہوتا ہے جب آپ نے عوام کے جو ہارٹس اینڈ مائنڈز ہے وہ جیت چکے ہیں۔ ایک دنیا بھر میں ایک کانسیپٹ ہے، کانسیپٹس آف ہارٹس اینڈ مائنڈز، اور کسی بھی کاؤنٹر انسرجنسی میں تاریخ میں وہ تب جیتا ہوا ہے جب وہ ایک پارٹی عوام کا ہارٹس اینڈ مائنڈز بھی ساتھ ساتھ جیت جائے۔ عوامس کے ہارٹس اینڈ مائنڈز جیتنے کے لیے آپ کو ہارڈ پاور کے ساتھ سافٹ پاور کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے 18ویں ترمیم کی صورت میں، NFC کی صورت میں، BISP کی صورت میں، آغاز حقوق بلوچستان کی صورت میں یہ ایک بار کر لیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے اندر جو فالٹ لائنز موجود تھے ان کو ایڈریس کر کے، ان کو صحیح طریقے سے وہ احساس محرومیہ کو ایڈریس کر کے، وہ ہارٹس اینڈ مائنڈز کا چیپٹر میں پاکستان کی میرا خیال میں کامیابی حاصل ہوا تھا۔ اب جب ایک نیا لہر آ رہا ہے اور دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے، تو پاکستان کا تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ سوچنے پہ یہ موقع ہے کہ ہم اپنا ہارڈ پاور کے ساتھ ساتھ کیسے اپنا سافٹ پاور استعمال کریں تاکہ پاکستان کے عوام کو نہ صرف اپنا ریاست کے ساتھ جوڑے مگر پاکستان کے اندر جو فالٹ لائنز ہے اس کا غلط فائدہ کوئی اور نہ استعمال کرے۔ اگر کہیں کسی کونے میں احساس محرومی ہے تو کس طریقے سے وفاقی حکومت اپنے طرف سے، صوبائی حکومت اپنے طرف سے کوشش کر سکتے ہیں وہ احساس محرومی دور کیا جائے۔ اگر پاکستان کا پرو ایکٹیو سافٹ پاور کا اسٹریٹجی ہوگا جہاں ہم پاکستان کے عوام کے بنیادی یہ جو شکایتیں ہیں ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں، ایڈریس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو میرا خیال میں ایک ڈیول سافٹ پاور اور ہارڈ پاور کے اپروچ کے ساتھ ہم تاریخ ایک بار پھر رقم کر سکیں گے، اور ہم ان دہشت گردوں کو جو پاکستان میں ہمارے عوام کو، ہمارے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو عبرتناک شکست دلوا سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ مل کے پاکستان پیپلز پارٹی تمام صوبے میں موجود ہے، ملک کے سیاسی حالات کے بارے میں یا موجودہ حالات کے بارے میں جو بھی آپ کا خیال ہوں گے، میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں میں یہ صلاحیت ہے کہ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ تعالی روشن ہوگا۔ ہمارا چاہے وہ معاشی طور پہ، چاہے ہمارا سیاسی طور پہ، چاہے ہمارا اندرونی طور پہ، انشاءاللہ تعالی ہم طاقتور ملک ضرور بنیں گے، آپ کی مدد کے ساتھ، آپ کی کوششوں کے ساتھ۔ ہمارا چاہے وہ صوبہ سندھ ہو، صوبہ بلوچستان ہو، صوبہ پنجاب ہو، صوبہ پختونخوا ہو، آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، پاکستان پیپلز پارٹی تمام صوبے میں موجود ہے اور اپنا مثبت کردار ادا کرنے
کے لیے تیار ہے۔ آخر ہم اپنے حکومت سے اور وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے ایشوز تھے وہ وزیر اعظم صاحب نے بہت کوشش کی کہ ہمارے ساتھ دے کے ہم نے کافی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں۔ مثلا میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا، اور آج اگر دنیا میں سب سے بڑا گھر بنانے کا منصوبہ چل رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں جو سندھ پیپلز ہاؤسنگ کی انیشیٹو ہے، اور اس کی صورت میں دنیا کی سب سے بڑا ہاؤسنگ انیشیٹو چل رہا ہے، جہاں ہم غریبوں کو نہ صرف چھت دے رہے ہیں مگر اپنا زمین کا مالکانہ حقوق دے رہے ہیں۔ وہ ہم صرف اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم نے ہمارے ساتھ مل کے ہمارا یہ پروپوزل کامیاب کروایا۔ ساتھ ساتھ ہم وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ جو فلڈز کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع شعبے سے حوالے سے جو ہمارے مطالبات تھے، ریکویسٹس تھے، ایک کہ ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے اور دوسرا جو بجلی کے بلز ہیں اس کو معاف کیا جائے، تو اس وقت وزیر اعظم صاحب نے نہ صرف بجلی کے بل معاف کر کے ملک بھر میں عوام کو ایک ریلیف پہنچایا، مگر اس ایگریکلچر ایمرجنسی کی امبریلا کی صورت میں ہم نے صوبہ سندھ نے اور امید ہے کہ دوسرے صوبوں نے بھی اپنا ایگریکلچر کمیونٹی کو ایک بار پھر سپورٹ کرنے کا موقع ملا۔ حکومت کا یہ پالیسی رہا ہے اور جس کا میرے ذاتی خیال میں نقصان پارٹی کے خاص طور پہ معاشی شعبے میں، پاکستان کے ذرائع شعبے میں، پاکستان کے پسماندہ تعلقے کو ریلیف پہنچانے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے باقی ریکویسٹ ہیں، امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب ایک مثبت کردار ادا کریں گے اور مل کے کام کریں گے تاکہ ہم عوام کو ریلیف پہنچا سکے، معاشی طور پہ مضبوط بنا سکے اور پاکستان کی معیشت کو ترقی دلوا سکے۔ تو آج میں نے اس موقع پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام ڈسٹرکٹ سے مخاطب ہوتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ، پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخی کامیابیاں، پاکستان پیپلز پارٹی کا موجودہ کامیابیاں، اور آگے جا کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کوشش ہوگا کہ ہم ایک مثبت سیاست کی طرف بڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے ساتھ ہمارا یہ خواہش، ہمارا یہ کوشش کامیاب ہوگا، اور ہم وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جو سیاست کے فلسفے ہیں، جو بنیادی اصول ہیں، ان کو آگے لے جا سکیں گے۔ آخر بار جی اے بھٹو، آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس مبارک، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ڈیجیٹل جلسہ کامیاب ہونے پہ آپ سب کو مبارکباد۔ بہت شکریہ۔